بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کے سامنے ایک بات اور مقدمہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اسے ذرا احتیاط سے سنیے تاکہ آگے میں جس طرف آپ کو گائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں اسے آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جب تک کوئی چیز آپ کے فہم میں رہتی ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں رہتی ہے اور وہ لفظوں میں نہیں آتی، تو میرے لیے آپ کی انڈرسٹینڈنگ اب کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میری انڈرسٹینڈنگ اسی طرح سے جب تک لفظوں میں نہیں ڈھلے گی اس وقت تک آپ کے لیے موضوع بحث نہیں بن سکتی یا آپ اس پر کوئی بات نہیں کر سکتے۔ فہم یا انڈرسٹینڈنگ ایک خالصتاً سبجیکٹو چیز ہے۔ جب یہ ایکسپریس ہوتی ہے، جب یہ لفظوں میں انکارپوریٹ ہوتی ہے، لفظوں میں ڈھلتی ہے، تو ایک بیان کی شکل میں، ایک ایکسپریشن کی شکل میں، ایک کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے آتی ہے۔ اب جب وہ ایک کتاب کی شکل میں یا ایک بیان کی شکل میں سامنے آئی ہے تو اب میرے لیے، آپ کے لیے اور کسی دوسرے تیسرے کے لیے وہ ایک قابل فہم چیز ہے۔ میں اس پر بات کر سکتا ہوں اور دوسرا اس پر اعتراض کر سکتا ہے، دوسرا اسے سمجھ سکتا ہے کہ آپ سمجھنے میں نے کوئی غلطی کی ہے یا نہیں کی، یا بیان کرنے والے نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کی سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ہم فہم کی غلطی کا ادراک اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک وہ فہم لفظوں میں ڈھل کر ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ لفظوں میں اس کا بیان ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز لفظوں میں بیان ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے موضوع بحث بنتی ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اس کے درست ہونے یا نہ ہونے کا انحصار صرف آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں ہوگا۔ آپ کیونکہ یہ سمجھ گئے ہیں تو اسی لیے آپ کا سمجھنا ہی کافی ہے، سمجھنا کافی نہیں ہے۔ اب اگلی بات ہوگی جب وہ لفظوں میں بیان ہوگی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے یا آپ نے درست سمجھا ہے۔ وہ ایک پھر پبلک کے سامنے ایک معیار پہ آ جاتی ہے بات۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ مجھے سمجھانا چاہا ہے اسے لفظوں میں ایک شکل دی، ایک بیان کی صورت میں میرے سامنے آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھے سمجھانا چاہتا ہے وہ لفظوں کے میں ڈھل کر میرے سامنے قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ اب میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مجھے جو سمجھانا چاہ رہا ہے یا اللہ کے علم میں جو بات ہے وہ مجھ تک جو کچھ پہنچی ہے میں اسے سمجھ پایا ہوں، میں اسے سمجھ رہا ہوں یا نہیں سمجھ رہا۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے سمجھانا چاہتا ہے میں واقعتاً اسے سمجھ رہا ہوں تو میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھے سمجھانا چاہے میں اسے نہیں سمجھ رہا تو میں غلط سمجھ رہا ہوں۔ یعنی میرے قرآن مجید کے فہم کے درست ہونے یا نہ ہونے کا انحصار صرف اس بات پر نہیں ہے کہ میں کیا سمجھاؤں، وہ کیا سمجھائے، وہ کیا سمجھائے، نہیں۔ اب بات اس پر آ کر رکتی ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں میں وہی سمجھ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے۔ تو اگر میں واقعتاً وہی سمجھ رہا ہوں جو اللہ مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے تو میرا فہم درست ہے، اور جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ وہ مجھے نہیں سمجھانا چاہ رہا تو میرا فہم غلط ہے۔ تو فہم کے کسی شخص کی طرف، قرآن مجید کے فہم کا کسی دوسرے شخص کی طرف منسوب کرنے کا مطلب، یہ غامدی صاحب کا فہم ہے، یہ مودودی صاحب کا فہم ہے، یہ غزالی کا فہم ہے، یہ فلاں کا، اس کا بہت سادہ سا یہ مطلب ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو سمجھانا چاہ رہا تھا اس کی طرف میں جانا ہی نہیں چاہ رہا۔ اب میرے لیے معیار یہ نہیں ہے کہ اللہ جو مجھے سمجھانا چاہتا ہے میں وہی سمجھ رہا ہوں یا نہیں۔ اب میرے لیے یہ ہے کہ یہ فلاں سمجھائے، یہ فلاں سمجھائے، یہ فلاں سمجھائے۔ لوگوں کے فہم کو جب آپ
بطور معیار کے یا بطور سند کے پیش کرتے ہیں، تو بہت سادہ سی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو معیار کے طور پر قبول کرنے سے اعراض کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہے، دینی اعتبار سے اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ آپ قرآن مجید سمجھنے کے قابل نہیں ہیں، آپ قرآن مجید سمجھ کے پڑھ نہیں سکتے آپ۔ تو اب یہ چیز معیار کے طور پر پیش کرنا کہ یہ فلاں نے اس طرح سے سمجھا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، یہ بات تو اس وقت ویلڈ ہو سکتی ہے جب آپ بھی قرآن مجید سمجھ سکتے ہوں، قرآن مجید کو سمجھنے کے قابل ہوں۔ آپ قرآن مجید کو خود سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ دوسروں کے فہم کو بطور معیار کے پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر آپ اعتماد ہی نہیں کر پا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم آپ کے لیے کوئی، اللہ تعالیٰ کا بیان آپ کے لیے کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جس کے لیے بہت زیادہ لوگ اس میں انوالو وہ ہو جاتے ہیں جنہیں قرآن مجید سے بلا واسطہ فہم و ادراک کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اب ہم بالکل ڈائریکٹ اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جب آپ کسی عالم کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا فلاں کا فہم ہے، یہ دین کا فلاں کا فہم ہے، یہ دین فلاں، تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے۔ جن لوگوں نے قرآن مجید کو بنیاد بنا کر اور کتاب لکھی ہے، انہوں نے یہ فرض کرتے ہوئے، یہ مانتے ہوئے، یہ قبول کرتے ہوئے وہ کتاب لکھی ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، میں اسے ہی اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، اپنے لفظوں میں اسے بیان کر رہا ہوں۔ اب مجھ تک جو بات پہنچائی جا رہی ہے وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہنچائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اسی بات کو میں نے اپنے لفظوں میں دوسرے انسانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ جب میں نے اسے دوسرے انسانوں کے سامنے پیش کر دیا تو میرے لیے بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ وہی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بتانا چاہتا ہے؟ اب یہاں آپ رکیں گے نہیں۔ اگر آپ کے اندر ایمان کام نہیں کرتا، اگر آپ کے اندر ایمان فعال نہیں ہے تو آپ رکیں گے نہیں۔ آپ کہیں گے یہ فلاں کا فہم ہے، یہ فلاں کا فہم ہے، یہ فلاں کا فہم ہے۔ بھئی جس کا بھی فہم ہے، بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بات لکھی گئی ہے وہی بات آپ کی ان کتابوں کے اندر بھی وہی ہے یا نہیں ہے۔ یہاں آپ کو ایک سیکنڈ لگائے بغیر، ایک لمحے کا تردد کیے بغیر منافقین جمپ لگا کر اس بات پر آئیں گے کہ یہ فلاں کا فہم ہے، یہ فلاں کا فہم ہے، یہ فلاں کا فہم ہے۔ فلاں کا فہم کیا مطلب ہوا؟ اگر آپ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ تک پہنچانا چاہا ہے، یعنی بیان ہی اسی طرح سے جیسے دوسروں کا فہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فہم کو، اپنے علم کو اس نے لفظوں میں ڈھالا، اور اب وہ جو لفظوں میں ڈھلا ہوا ہے اسے اب آپ اور دوسرے لفظوں میں ڈھال رہے ہیں، تو کیا مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ کیا واقعتاً آپ اللہ کے دین کا ابلاغ کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر ایک بہت بڑا ٹویسٹ آتا ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے، میرا مطلب ہے مذہبی فرقوں کا یہ خیال ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ہمیں قرآن مجید کے معنی، مفہوم، احکام، حکمتیں، دانائیاں، اس کے اندر کسی نہ کسی درجے میں کوئی دخل اندازی ہم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ اگر واقعتاً آپ وہی بات بتا رہے ہیں جو قرآن مجید نے بتائی ہے، تو پھر تو آپ کی بات اور قرآن مجید کی بات میں فرق تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جب ان کے سامنے ان کی اسلاف کی کتابیں اٹھا کے رکھتے ہیں کہ یار قرآن مجید میں یہ بات ہے،
اور آپ کے اسلاف کی طرف جو باتیں منسوب ہیں یہ وہ کچھ نہیں لکھا ہوا جو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ کے اسلاف کی کتابوں میں بات بہت مختلف ہے، ان دونوں میں ایک بات نہیں لکھی ہوئی، تو وہ اس پر آپ سے دور بھاگیں گے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے اسلاف کی کتابوں کو، اپنے اسلاف کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے اور وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کی خلاف ورزی کرے اس بنیاد پر کہ ہمارے اسلاف آپ سے اچھا سمجھتے تھے، یار ہمارا آپ کے اسلاف کے علم کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے، یہاں بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بات لکھی گئی ہے اور جو آپ کے اسلاف کے ہاں بات لکھی ہوئی ہے وہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ ہم صرف اور صرف یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس پر کبھی بھی نفاق کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ قبول نہیں کریں گے، اور وہ ہمیشہ اپنے اسلاف کی کتابوں کو سند کے طور پر پیش کریں گے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، کھانے والا جہاں کہیں جو کچھ کھا رہا ہے، علی طاعم یطعمہ، کھانے کی چیزوں میں کھانے والا جو کہیں جہاں کہیں کھا رہا ہے، میرے پاس جو وحی کی گئی ہے اس میں یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ آپ کی اسلاف کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں، اس کے سوا بھی کچھ حرام ہے۔ باپ غور فرمائیں، آپ نے کہاں جا کے ہٹ کیا ہے، کس جگہ جا کر آپ نے کتنی بڑی کارروائی کی ہے۔ آپ نے ختم نبوت کے حصار پر جا کر حملہ کیا ہے، اور وہاں سے آپ نے وہ دروازہ نکالا ہے، وہ چور دروازہ نکالا ہے جہاں حرام چیزیں جو اللہ نے کی تھیں اس کے علاوہ بھی آپ نے کچھ چیزوں کو حرام کر ڈالا ہے۔ یہ ہے وہ چیزیں جو فہم کے معنی میں کہ قرآن مجید کا فلاں کا فہم یہ ہے، فلاں کا فہم یہ، بھئی یار فہم کا کیا مطلب ہوا؟ جس کا فہم ہے اس نے لفظوں میں ڈھال دیا ہے، اب اگر اسی فہم کو ہی آپ نے دوسروں کی طرف منسوب کرنا ہے تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ فلاں کا فہم ہے، یہ فلاں کا فہم ہے؟ یہ فلاں کا فہم کا نہیں مطلب، یہ مطلب یہ ہے کہ آپ واقعتاً اللہ کے دین کا ہی دوسروں تک ابلاغ کریں، اور اللہ کے دین کا ابلاغ دوسروں تک نہیں کر رہے تو پھر آپ کیوں اپنے لیے نفاق کی راہ تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صورتحال کو سمجھنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔